خانزادہ ہاؤس کے گھر کا ڈائننگ ہال ہمیشہ کی طرح کہکہوں سے گونج رہا تھا، لیکن آج کی شام کچھ مختلف تھی۔ ہوا میں ایک بھاری پن تھا، ایک ایسا بوجھ جو ہواؤں میں شامل تھا۔ دسترخوان پہ سجے کھانوں سے خوشبو اٹھ رہی تھی، مگر کسی کو کھانے کی طرف دھیان نہیں تھا۔ آغا جان نے اپنے سامنے پڑی چائے کی پیالی کو ایک طرف ہٹایا اور اپنے سامنے بیٹھے شہیر کی طرف دیکھا، جس کی نظریں اپنی پلیٹ پہ مرکوز تھیں۔ شہیر، میں نے تم سے کل بھی بات کی تھی اور آج پھر دہراتا ہوں کہ نکاح کی تاریخ اب زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ آغا جان کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جسے ٹالنا ناممکن تھا۔ شہیر نے سر اٹھایا، اس کی پیشانی پہ فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آغا جان، میں ان دنوں بزنس کے معاملات میں بہت مصروف ہوں۔ آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تھوڑا وقت تو دیں۔ وہ یہ بات کہہ تو رہا تھا مگر اس کا دل اندر ہی اندر کسی اور کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا واقعی اجوا مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ کیا میں اسے کسی زبردستی کے رشتے میں تو نہیں باندھ رہا؟ اس نے ابھی تک اس سے اس موضوع پہ کھل کے بات نہیں کی تھی۔ وہ کسی پہ بھی اپنی مرضی مسلط کرنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے یہ مصروفیت کا جھوٹ اس کے دفاع کا واحد ذریعہ تھا۔ آغا جان نے مسکرا کے سر ہلایا، بیٹے یہ دنیاوی کام تو زندگی بھر چلتے رہیں گے، میں رخصتی کا نہیں کہہ رہا، بس نکاح کر لیتے ہیں۔ اجوا بھی پڑھ رہی ہے، تم بھی اپنے بزنس کو وقت دے رہے ہو، یہ سب چلتا رہے گا، بس بندھن پکا ہو جائے۔ شہیر کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، اس نے سر جھکا کے تسلیم کر لیا، جیسے آپ کی مرضی آغا جان۔ لیکن دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات وہ اجوا سے بات ضرور کرے گا۔ سب گھر والے اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے تھے، ہر کوئی نکاح کی تاریخ کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اجوا کی طبیعت کب سے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مگر اب اسے بھوک ستانے لگی تھی، اس لیے وہ رات کے اس وقت کچن میں آ گئی تھی۔ وہ چولہے پہ چاول گرم کرنے لگی، اس کی توجہ مکمل طور پہ کڑھائی میں تھی۔ اچانک سے اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو شہیر وہاں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شہیر کی موجودگی نے اجوا کو ایک دم چوکنا کر دیا۔ وہ شہیر کو صرف اپنا منگیتر سمجھتی تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ آغا جان نے ان کے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے گزر کے جانے لگی، مگر شہیر کی آواز نے اسے روک لیا۔ اجوا، کیا تمہیں ذرا بھی خبر ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بس اپنی پڑھائی میں، کاموں میں مصروف رہتی ہو، شہیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اجوا رک گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے نظریں چرا کے پوچھا۔ شہیر ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آغا جان نے ہمارے نکاح کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا واقعی تمہیں کچھ نہیں پتا؟ یہ سنتے ہی اجوا کا وجود ایک دم لرز اٹھا، وہ بری طرح سے بوکھلا گئی، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شہیر اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ کیا تمہیں اس فیصلے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ شہیر نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ اجوا کی آنکھیں چھلکنے کو تھیں، وہ بہت انٹروورٹڈ تھی، اسے ایسے جذباتی موڑ کا سامنا نہیں کرنا آتا تھا۔ وہ گڑبڑا کے بولی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شہیر نے جب تک اس کا جواب نہ ملا اسے جانے نہیں دیا۔ اجوا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جواب دے دیا کہ جیسے آغا جان چاہے، میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ اتنا بڑا فیصلہ خود کر سکوں۔ یہ الفاظ سن کے شہیر کا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹ گیا، اسے ایک اطمینان سا محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں آغا جان سے کہہ دیتا ہوں کہ جلد سے جلد نکاح کی تیاریاں کریں۔ اجوا وہاں سے دوڑ کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس نے کچن میں چاول گرم کرنے کے لیے رکھے تھے۔ ادھر شہیر کچن میں کھڑا رہا، اس نے کڑھائی میں سے چاول پلیٹ میں نکالے اور اجوا کے کمرے کے باہر آ کے دروازہ بجانے لگا۔ اجوا، دروازہ کھولو، وہ کئی بار کہہ چکا تھا مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اجوا، دروازہ کھولو ورنہ میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ اجوا اندر سے چلائی، مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز چلے جائیں، مگر شہیر ضد پہ اڑا رہا۔ بالآخر اجوا نے دروازہ کھولا۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے چاولوں کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں دی اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اجوا نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ شہیر باہر کھڑا ہنستا رہا، وہ جانتا تھا کہ اجوا اس وقت کس قدر شرما رہی ہے۔ دروازہ بند کر کے اجوا نے سکون کا سانس لیا، اب اسے بھوک بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔
اس نے چاولوں کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود ہی کو آئینے میں دیکھ کے مسکرانے لگی۔ اجوا، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم کب سے اس میں اتنا انٹرسٹ لینے لگی ہو؟ اس نے اپنے بال سنوارے اور خود ہی سے سوال کیا۔ وہ تو اسے صرف بچپن کی منگنی اور ایک کزن سمجھتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں کچھ اور ہی احساسات بیدار ہو رہے تھے۔ ادھر شہیر اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ جانے من، تمہارے منہ سے اقرار سننا تو میری حسرت ہی رہ گئی۔ یاد رکھنا، نکاح والے دن میں تم سے یہ کہلوا کے رہوں گا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ صبح کی پہلی کرنیں جب کھڑکی سے چھن کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اجوا کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی بوجھل تھیں۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی۔ شہیر کے وہ الفاظ، اس کی وہ مسکراہٹ اور اس کے ہاتھ تھامنے کی ضد، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بکھرے بالوں کو سنوار رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے گالوں پہ ایک ہلکی سی گلابی جھلک نمایاں تھی، جسے وہ خود سے بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پہ ہر طرف چہل پہل تھی۔ آغا جان اپنے مخصوص انداز میں اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ باقی گھر والے چائے کے کپوں کے ساتھ دن کا آغاز کر رہے تھے۔ ازوا جب نیچے آئی تو اس کی نظریں سیدھی شہیر پہ پڑی، جو ابھی ابھی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی تازگی تھی، شاید اسے بھی رات کی وہ ہلکی سی جھڑپ یاد تھی۔ آغا جان نے اخبار کو ایک سائڈ پہ رکھا اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اعلان کیا، جس نے اجوا کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ سب توجہ سے سن لیں، نکاح جمعے کے بعد ہوگا۔ اب وقت ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ 2 دن کے بعد نکاح ہے، آج ہی شاپنگ کر لیں سب۔ شہیر نے مسکرا کے اجوا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اجوا شرما کے فوراً نظریں نیچی کر گئی، جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے۔ وہ ابھی اس سوچ سے باہر ہی نہیں نکلی تھی کہ چچی نے اسے پکارا۔ بیٹا، تم اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ تم لوگوں کا تو بچپن سے ہی رشتہ طے تھا، اب شرمانا چھوڑو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم آج ہی نکاح کی شاپنگ کرنے جائیں گے۔ کل تمہیں کہیں نہیں نکلنا، بچیوں کو نظر لگ جاتی ہے، نکاح کے قریب سب کو گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ اجوا نے سر جھکا کے دھیمی آواز میں کہا، جی چچی جان۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی، جیسے کسی نے اس کا پیچھا کیا ہو۔ پیچھے شہیر کی مسکراہٹ اور گھر والوں کی خوشی کا شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ بازار کی رونقیں اپنے عروج پہ تھیں۔ اجوا نے خود کو بہت احتیاط سے تیار کیا تھا۔ اس کا سادہ سا سوٹ، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور چہرے پہ وہ قدرتی حیا، وہ کسی حور سے کم نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ شہیر نے جب اسے بازار میں دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اجوا کو اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بڑے برانڈ کے اسٹور میں داخل ہوئے۔ شہیر نے ایک کونے سے سرخ رنگ کی میگزین نکالی جو بہت خوبصورت تھی۔ یہ دیکھو اجوا، یہ کتنی حسین ہے۔ شہیر نے وہ میگزین اس کے سامنے رکھی۔ اجوا نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر پھر وہ شرما گئی۔ یہ بہت اوور ہے شہیر، ابھی شادی تھوڑی ہے، ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، اتنا بھاری جوڑا ٹھیک نہیں رہے گا۔ شہیر اس کے قریب ہوا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جس نے اجوا کو پگھلا کے رکھ دیا۔ شادی بھی ہو جائے گی، اگر کہو تو ابھی رخصتی کروا لوں؟ تمہارے لیے تو میں پوری دنیا کی خوبصورتی اس ڈریس میں دیکھ سکتا ہوں۔ اجوا کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلی، مگر اس کے دل میں شہیر کے لیے محبت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ بعد میں سب کے مشورے سے ایک گولڈن رنگ کا شرارہ فائنل کیا گیا، جو بہت ہی نفاست کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ شاپنگ کے بعد سب ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بیٹھے۔ شہیر اور اجوا کی ٹیبلز الگ تھیں، لیکن شہیر کی نظریں مسلسل اجوا کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دور بیٹھ کے بھی اسے ہی محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران اجوا کی چھوٹی بہن، جو ذرا شوخ اور بے تکلف سی تھی، شہیر کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شہیر بھائی، اب تو آپ میرے بہنوئی بننے والے ہیں، تو جب آپ دبئی سے آئیں گے تو میرے لیے بہت ساری چیزیں لائیں گے، میری اسکن کیئر پروڈکٹس اور میک اپ، کیونکہ آپ پہلے تو کبھی نہیں لائے۔ شہیر ہنستے ہوئے بولا، اچھا بابا، لے آؤں گا، اپنی بہن سے بھی پوچھ لینا اگر کچھ منگوانا ہو تو۔ اجوا یہ سب دور سے سن رہی تھی۔ اسے شہیر کا اپنی بہن کے ساتھ یہ بے تکلفانہ انداز دیکھ کے ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور دوسری طرف منہ کر کے ہنسنے لگی۔ شہیر نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس نے ایک ایسی آنکھ ماری کہ اجوا کا دم نکل گیا۔ گھر واپسی پہ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اجوا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ چائے کے کپ ٹرے میں سجا کے باہر نکلی۔ صحن میں اندھیرا تھا، لیکن لائٹس کی مدھم روشنی اسے ایک الگ ہی منظر دے رہی تھی۔ شہیر وہیں کھڑا تھا۔ جیسے اجوا نے اسے چائے کا کپ پیش کیا،
شہیر نے کپ کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا. اجوا کے ہاتھ سے کپ ہلکا سا لرزا لیکن وہ اسے چھڑوا نہ پائی. اجوا، نکاح کے بعد تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا. شہیر کی آواز سرگوشی کی طرح تھی. اجوا نے شرمندگی سے سر نیچے کر لیا. اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا. وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے پلٹی اور اندر کی طرف بھاگ گئی. پیچھے سے شہیر کی ہنسی اسے اس کے کمرے تک لے گئی تھی. نکاح کی تیاریاں اپنے عروج پہ تھیں. خوشی کے اس محل میں حسد کی ایک چھوٹی سی دراڑ پڑنے والی تھی جس کا مرکز پھپھو آبدہ بیگم اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں. اگلے ہی دن آبدہ بیگم اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں، فضا میں ایک عجیب سا تناؤ سا گھل گیا. ان کی بڑی بیٹی انیلا، جس کی نظریں ہمیشہ سے شہیر کی دولت اور اس کے رتبے پہ تھیں، اسے دیکھتے ہی جیسے پگھل سی جاتی تھی. وہ جانتی تھی کہ شہیر کا رشتہ اجوا سے طے ہو چکا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک زہریلی سی خواہش پنپ رہی تھی. اجوا جو اپنی حیا اور خاموشی کے حصار میں رہتی تھی، اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ انیلا کی نظریں اس کے اور شہیر کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر رہی ہیں. شام کے وقت جب وہ سب صحن میں بیٹھے تھے، انیلا نے جان بوجھ کے شہیر کے لیے چائے کا انتظام کیا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کے اسے اپنی باتوں میں الجھانے لگی. شہیر بھائی، آپ کو یاد ہے جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تب تو آپ کا سارا وقت میرے ساتھ گزرتا تھا. انیلا نے شرارت سے بھری نظروں سے شہیر کو دیکھا. اجوا جو تھوڑی دوری پہ بیٹھی تھی، یہ سب دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جل رہی تھی. اس نے محسوس کیا کہ شہیر تھوڑی دیر کے لیے انیلا کی باتوں میں مشغول ہو گیا ہے. ایک عجیب سی بے چینی اجوا کے وجود میں اتر گئی، جیسے کوئی اس کی کائنات چرانے کی کوشش کر رہا ہو. اس نے اپنی نظریں جھکا لی لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. انیلا کی یہ ڈورے ڈالنے کی کوششیں شہیر سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. وہ سمجھ رہا تھا کہ انیلا کیا چاہتی ہے، مگر وہ اجوا کے رد عمل پہ نظر رکھے ہوئے تھا. جب انیلا وہاں سے اٹھی تو شہیر نے موقع پایا اور اجوا کی طرف بڑھا. وہ اسے ایک پلر کے پیچھے لے آیا جہاں سے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا، مگر کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا. رو کیوں رہی ہو؟ شہیر نے اس کے پاس آ کے دھیمی آواز میں پوچھا. اجوا نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. آپ کو اس سے کیا؟ آپ تو عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کا اسی کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزرتا ہے تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں اسی کے پاس جو آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے. شہیر کو اجوا کی یہ معصومانہ جیلسی دیکھ کے ہنسی آ گئی. تم جو آگے پیچھے نہیں گھومتی تو کسی کو تو گھومنا پڑے گا نا. اس نے اسے کندھوں سے تھام کے اپنے قریب کیا. اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، پاگل ہو تم. یہ سب بچپن کی باتیں ہیں. اسے میں صرف اپنی بہن سمجھتا ہوں. ہم ساتھ کھیلے کودے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تم اپنا دماغ صاف رکھو اور صرف مجھ پہ بھروسہ کرو. اجوا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا، مگر شہیر کی وہ بات، اس کا وہ قریب آنا اجوا کے دل میں ایک طوفان برپا کر گیا تھا. نکاح کا دن آ پہنچا. گھر میں افراتفری تھی. انیلا نے موقع پا کے شہیر کے کمرے میں گھس کے اس کے کپڑے پریس کرنے کا بہانہ کیا. شہیر جو نہانے کی تیاری کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی چونک گیا. انیلا، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ انیلا نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو بھر لیے. مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. کیا آپ واقعی مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نے مجھے اپنایا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. ابا نے ساری جائیداد ہمارے نام کر رکھی ہے. آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں شہیر. شہیر یہ سن کے جیسے پتھرا آ گیا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے. تم میرے لیے صرف میری کزن ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. انیلا یہ سن کے ٹوٹ گئی. اس نے غصے اور مایوسی کے عالم میں شہیر کے کمرے میں موجود پھلوں کی ٹوکری میں سے ایک چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پہ مارنے لگی. شہیر نے تیزی سے اسے روکا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا. تمہیں شرم آنی چاہیے، نکلو میرے کمرے سے. اس نے اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا. انیلا اپنی انا کی اس شکست کو برداشت نہیں کر سکی. نکاح کی تقریب کا آغاز ہوا تو ماحول میں خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں. اجوا کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی. جب اس نے نکاح کے کاغذات پہ دستخط کیے تو شہیر کی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں. مٹھائی کا پہلا ٹکڑا جب شہیر نے اجوا کو کھلایا تو دونوں کی نظریں ملی. اس لمحے ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا رک گئی. سب لوگ خوش تھے، دعائیں دے رہے تھے، لیکن دور کھڑی انیلا اپنی کلائی کو چھپائے، آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ انتقام کی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی. وہ دل میں سوچ رہی تھی، یہ نکاح تو ہو گیا، لیکن میں تم دونوں کی زندگی ایسی برباد کروں گی کہ تم ہر پل رو گے. تم نے مجھے ٹھکرایا ہے شہیر، اب اس کا خمیازہ اجوا کو بھگتنا پڑے گا.
نکاح مکمل ہو چکا تھا، لیکن ہوا میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اجوا خوش تھی، مگر انیلا کی وہ نظریں اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھیں۔ نکاح کی اگلی صبح طلوع ہوئی تو گھر کا ماحول ایک عجیب ہی پرسکون مگر بھاری خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ ہوا میں ابھی تک گلابوں کی مہک باقی تھی، لیکن نکاح کے بعد کی یہ پہلی صبح اجوا کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ اس کا حیادار وجود اسے کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں دے رہا تھا۔ وہ شہیر کی شرارتی نظروں اور گھر والوں کے مخصوص انداز گفتگو سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں ہی قید رہی۔ ناشتے کی میز پہ سب جمع تھے، آغا جان، چچی، پھپھو، ان کی بیٹیاں، سبھی موجود تھے، مگر اجوا کی سیٹ خالی تھی۔ اس کی بہن اسے بلانے کے لیے اوپر گئی تو اجوا نے گھبرا کے کہا، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میں نہیں جا سکتی۔ حورین نے جب نیچے آ کے یہ بات بتائی تو شہیر جو ٹیبل پہ بیٹھا اپنی چائے کے کپ میں چمچ گھما رہا تھا وہ مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے دیکھ کے انیلا کو شدید کوفت ہوئی۔ شہیر جیسے ہی اٹھ کے جانے لگا تو آغا جان کی گرج دار آواز نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ چپ چاپ ناشتہ ختم کرو، آج تمہیں آفس بھی جانا ہے۔ شہیر مجبوری میں دوبارہ بیٹھ گیا، مگر اس کا دھیان اوپر والے کمرے کی طرف ہی تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اجوا اپنی شرمیلی طبیعت کی وجہ سے اسے نظر انداز کر رہی ہے اور یہ دوری اسے تڑپا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد عابدہ بیگم نے رخصت ہونے کا اشارہ کیا تو انیلا جو اپنی سازشوں کے جال کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور موقع کی تلاش میں تھی، وہ فوراً سے بول اٹھی، امی میں نے آپ سے کہا تھا نا، مجھے لاہور میں 3 ماہ کا ایک شارٹ کورس کرنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں یہیں رہ کے اسے مکمل کر لوں۔ آپ لوگ چلے جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ سب نے اس کے فیصلے کو سراہا، مگر یہ سن کے شہیر کے چہرے پہ ایک کراہیت سی آئی۔ وہ جانتا تھا کہ انیلا کا یہاں رہنا کسی مصیبت سے کم نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ انیلا نے موقع غنیمت جانا اور اجوا کے کمرے کی طرف رخ کیا، یہ دکھاتے ہوئے کہ اب وہ ان کے نکاح کو تسلیم کر چکی ہے اور اب وہ محض ایک کزن ہے۔ انیلا اجوا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اجوا اسے دیکھ کے تھوڑی حیران ہوئی۔ انیلا نے بڑی مہارت سے مسکرا کے کہا، اجوا نکاح مبارک ہو، تم دونوں کتنے اچھے لگ رہے تھے، میں نے اپنے موبائل سے کچھ فوٹوز لی ہیں، دیکھو تو صحیح۔ اجوا نے سادہ دلی سے وہ تصاویر دیکھی۔ انیلا نے باتوں باتوں میں شہیر کی پسند ناپسند، ان کی عادات اور ان باتوں کا ذکر چھیڑ دیا جو اجوا کو ابھی تک معلوم نہیں تھی۔ شہیر بھائی کو سرخ رنگ بہت پسند ہے اور وہ کافی زیادہ پینے کے عادی ہیں، تم نے تو ابھی تک انہیں صحیح سے سمجھا ہی نہیں۔ انیلا نے زہر میں بھیچی ہوئی یہ باتیں بڑی سادگی سے کہیں اور اجوا اس کی باتوں کے سحر میں کھو کر اپنی ذاتی زندگی کی ذاتی باتیں اسے بتانے لگی۔ شام کو جب شہیر واپس آیا تو اس نے دیکھ اجوا اور انیلا لان میں ساتھ ٹہل رہی ہیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا کہ آخر انیلا کے ساتھ اجوا کی اتنی دوستی کیسے ہو گئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید انیلا نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ شہیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہانے کے بعد ابھی وہ ٹاول سے بال خشک کر رہا تھا کہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے انیلا تھی، جس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ بغیر پوچھے اندر آئی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ شہیر نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انیلا نے مسکرا کے کافی ٹیبل پہ رکھی۔ بس آپ کے لیے کافی لائی تھی اور آپ سے معافی بھی مانگنی تھی، میں نے کل جو کیا وہ میری بے وقوفی تھی۔ شہیر جو تھکا ہوا تھا اور مزید لڑائی نہیں چاہتا تھا، سرد لہجے میں بولا، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، تم میری کزن ہو، میں نے تمہیں معاف کیا، اب تم جا سکتی ہو، مجھے آرام کرنا ہے۔ انیلا وہاں سے چلی تو گئی، مگر اس نے جاتے جاتے کمرے کا ماحول بدل دیا تھا۔ اب وہ شہیر کے کمرے میں آنا جانا اپنا حق سمجھنے لگی تھی اور اجوا کے معصوم ذہن میں انیلا کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ شہیر ابھی اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ انیلا کی یہ دوستی دراصل اس کے اور اجوا کے درمیان ایک گہری غلط فہمی کرنے کا آغاز ہے۔ کچھ دن کے بعد اجوا کی دوست کی سالگرہ تھی اور وہ اس میں آئی ہوئی تھی۔ شہر بھر میں رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور اجوا کی بہترین دوست کی سالگرہ کی تقریب اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ تقریب سے واپسی پہ اجوا شدید تھکن کا شکار تھی۔ وہ جب گھر پہنچی تو وہ جسمانی طور پہ نڈھال تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کا کمرہ اوپر والی منزل پہ ہے، لیکن سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت اس کے قدموں میں نہیں تھی۔ اسے بس نیند چاہیے تھی، ایک پرسکون نیند۔ گھر میں ہر طرف خاموشی کا راز تھا، صرف مدھم سی لائٹس جل رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی میں آغا جان کے کمرے کی طرف چل دی تاکہ رات ان کے کمرے میں گزار لے، مگر پھر غلطی سے آغا جان کے کمرے کے بجائے شہیر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔
اندر اندھیرا تھا. اس نے سوچا کہ شاید آغا جان سو چکے ہوں گے. اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور صوفے پہ گرتے ہی آنکھیں موند لی. اس نے سینڈلز تک اتارنے کی زحمت نہیں کی، بس وہیں ڈھیر ہو گئی. صبح کی اذانیں فضا میں گونجنے لگیں تو شہیر کی آنکھ کھلی. اس نے الارم لگا رکھا تھا. وہ کروٹ بدل کے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں ابھی بھی گھپ اندھیرا تھا، اس لیے اسے کچھ دکھائی نہ دیا. کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اسے محسوس ہوا کہ صوفے پہ کوئی چیز پڑی ہے. اس نے بڑی لائٹ آن کی. جیسے ہی کمرہ روشنی سے منور ہوا، شہیر کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں. صوفے پہ اجوا سو رہی تھی. وہ کسی معصوم فرشتے کی طرح لگ رہی تھی. اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار تھے، مگر وہ بہت حسین دکھائی دے رہی تھی. شہیر کے لبوں پہ ایک فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا. اس نے بہت احتیاط سے اجوا کے چہرے پہ بکھرے ہوئے بال ہٹائے جو اس کی خوبصورتی میں حائل ہو رہے تھے. شہیر کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں. وہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا. اس نے جھک کے اس کے ماتھے پہ ایک ہلکا سا پیار بھرا بوسہ دیا اور اس کا نام دھیمی آواز میں پکارا. اجوا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور خود کو شہیر کے کمرے میں پایا، اس کے ہوش اڑ گئے. اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں. اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور سر پہ ڈالتے ہوئے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ یہاں سے بھاگ جائے. اس کی جلدی میں اس کی ہیل کا توازن بگڑا اور وہ فرش پہ دھڑام سے گر گئی. اس کے منہ سے درد کی ایک کراہ نکلی. شہیر جو کھڑا ہوا اس کے شرمانے کے انداز کو انجوائے کر رہا تھا، فوراً اس کے پاس آیا اور ہنستے ہوئے بولا، محترمہ خیر تو ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ اور آپ کو کچھ ہوش ہے؟ آپ رات میں میرے کمرے میں رہی ہیں. اگر کوئی دیکھ لیتا تو دنیا کیا سوچتی؟ وہ اس کے پاس فرش پہ بیٹھ گیا. ویسے سچ کہوں تو مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے. بس ایک پچھتاوا ہے کہ میری رات میں آنکھ کیوں نہیں کھلی، ورنہ آج کی رات بہت یادگار ہوتی. اجوا کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو چکا تھا. اس نے نظریں چرا کے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں آغا جان کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گئی. شہیر اس کی بات سن کے مسکرا دیا. ہم تو جب بھی آغا جان کا کمرہ سمجھ کے کسی کمرے میں گئے تو وہ ہمیشہ آغا جان کا ہی کمرہ نکلا، لیکن لگتا ہے آج میری تقدیر جاگ اٹھی ہے کہ آپ خود آ گئی. یہ جملہ سن کے اجوا کا وجود کانپ کے رہ گیا. اسی لمحے انیلا وہاں سے گزر رہی تھی. وہ شاید شہیر کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی تاکہ ملنے کا کوئی بہانہ کر سکے. جیسے ہی اس نے دونوں کی آوازیں سنی اور شہیر کا یہ جملہ سنا، وہ رک گئی. اس کے کان کھڑے ہو گئے. اندر سے آنے والی شہیر کی آواز اور اجوا کا شرمیلا لہجہ سن کے اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی. اسے یقین ہو گیا کہ اجوا جان بوجھ کے رات کو شہیر کے پاس آئی تھی. اس نے اپنے دانت پیسے. اس کی مٹھی بھینچ گئی اور اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ تیار ہو گیا. وہ وہیں کھڑی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ اب وہ ان دونوں کو ایسا رسوا کرے گی کہ پورا خاندان ان کے خلاف ہو جائے گا. وہ تیز قدموں سے وہاں سے ہٹی، لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک نمایاں تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ اگلا قدم تباہ کن ہونے والا ہے. اس نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی پریشانی بھر لی اور مومانی کے کمرے کے باہر جا کے دستک دی. مومانی جان، خدارا جلدی اٹھیں. انیلا کی آواز میں ایک ایسی مصنوعی گھبراہٹ تھی کہ وہ فوراً سے دروازہ کھول کے باہر آ گئی. انیلا نے کپکپاتی انگلی سے شہیر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی معصومیت سے کہا، مومانی جان، میں پانی لینے کے لیے اٹھی تھی تو میں نے شہیر بھائی کے کمرے سے اجوا کی آواز سنی ہے. وہ اندر کوئی باتیں کر رہے ہیں، آپ پلیز چلیں. اس کی یہ سادہ سی مگر زہریلی بات سن کے سعدیہ بیگم کا چہرہ فک ہو گیا. وہ فوراً آغا جان کو اٹھانے بھاگی. چند لمحوں میں ہی پورا گھر جاگ چکا تھا. آغا جان، اجوا کے والد اور باقی سب لوگ پریشانی کے عالم میں کمرے کی طرف بڑھے. انیلا سب سے پیچھے تھی. اس کے چہرے پہ ایک ایسی سکون والی مسکراہٹ تھی جسے کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا. دروازہ بجنے پہ جب شہیر نے دروازہ کھولا اور باہر سب کو دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے جم سا گیا. سامنے آغا جان کا غصے سے بھرا چہرہ اور جہانگیر خان کی سرخ آنکھیں تھیں. کمرے کے اندر کا منظر، اجوا کی موجودگی اور کمرے کی وہ بے ترتیب حالت، سب کچھ انیلا کے منصوبے کے مطابق تھا. کمرے میں شدید خاموشی چھا گئی. صرف آغا جان کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں جو غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جہانگیر خان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو غصے سے بھرے ہوئے تھے. آغا جان نے شہیر کو دیکھا
اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہیں سمجھدار سمجھا تھا، مگر تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ نکاح ہو چکا تھا، اتنی جلدی تھی تو رخصتی کروا لیتے۔ شہیر نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ آغا جان، آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں، یہ اتفاق ہے۔ مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ان دونوں کو برا بھلا کہنے، ڈانٹنے اور رخصتی کا حکم سنانے کے بعد کمرے میں موجود سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ انیلا بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جس دن تم نے مجھے ٹھکرایا میں تمہاری اس محبت کو گھر بھر کے سامنے رسوا کر دوں گی۔ آج اجوا کی عزت اور شہیر تمہاری شرافت دونوں کا جنازہ نکل گیا۔ اس کے لبوں پہ اطمینان تھا، مگر یہ اطمینان زہر سے بھرا تھا۔ شہیر جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا وہ پیچھے سے آیا اور انیلا کا بازو زور سے مڑوڑ دیا۔ انیلا درد سے چیخ اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ پھر بھی ہنستی رہی۔ شہیر کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا انیلا؟ تم نے کیوں کیا؟ بربادی مچا دی۔ انیلا نے بے باکی سے کہا، یہ بربادی نہیں ہے، یہ میرے دل کا انتقام ہے۔ آپ کو لگا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کے خوش رہ پائیں گے، اب دیکھیں آپ کی بیوی کی عزت کو ہر کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے۔ شہیر نے نفرت سے اسے جھٹکا دے کے دور پھینک دیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ انیلا فرش پہ بیٹھ کے اپنی جیت کا جشن منانے لگی۔ شہیر جب اجوا کے کمرے میں پہنچا تو وہاں کا ماحول سوگوار تھا۔ اجوا فرش پہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ شہیر نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ اجوا، میری بات سنو، یہ سب ایک سازش تھی۔ اجوا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کسک تھی کہ شہیر کا دل دہل گیا۔ پلیز شہیر، اب مجھے اور رسوا نہ کریں۔ آپ کا یہ ساتھ، یہ نکاح، یہ سب کچھ اس بدنامی کی وجہ سے بے معنی ہو گیا۔ اگر آپ مجھے اس وقت نہ روکتے اور مجھے جانے دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ شہیر نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اسے حق ہے، مگر اجوا اس وقت کسی بھی منطق کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بار بار اسے اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی اور ہر لفظ ایک نشتر کی طرح شہیر کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ اگلی صبح کسی کو بھی رخصتی کی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گھر میں کوئی ڈھولک نہیں بجی، کوئی مہمان نہیں بلایا گیا، بس ایک خاموش اور افسردہ ماحول میں رخصتی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ وہ رخصتی نہیں تھی جس کا خواب اجوا نے کبھی دیکھا تھا۔ اس کے جوڑے پہ وہ آب و تاب نہیں تھی، نہ ہی چہرے پہ وہ دلہن والی چمک تھی۔ گھر والے ایک بوجھ اتارنے کے انداز میں اسے شہیر کے کمرے تک چھوڑ کے چلے گئے۔ کمرے میں کوئی پھول نہیں تھے، کوئی سجاوٹ نہیں تھی، بس ایک ٹھنڈی اور بے روح فضا تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا دل ایک بوجھ کے نیچے دبا ہوا محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے اس کے تمام خوابوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے ایک کونے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا وجود پتھر بن چکا تھا۔ شہیر جو باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے یہ منظر اپنی ہی زندگی کی شکست لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ہمت کر کے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شہیر نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اجوا نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شہیر نے اپنے ساتھ لایا ہوا شاپر بیڈ پہ رکھا اور آہستہ سے اسے کھولا۔ اس میں سے تازہ سرخ گلابوں کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ شہیر نے ان گلابوں کو ایک ایک کر کے بیڈ اور فرش پہ بکھیرنا شروع کیا۔ اجوا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں یہ وہ رخصتی نہیں ہے جو تمہیں ملنی چاہیے تھی، اور نہ ہی یہ وہ خوشی ہے جس کی تم حقدار ہو، لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور درد تھا کہ اجوا کے ضبط کی دیوار گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ وہ بیڈ پہ پڑے سرخ گلابوں کو دیکھ کے رونے لگی۔ یہ صرف پھول نہیں تھے، بلکہ شہیر کی وہ محبت تھی جو اس نے ان تمام حالات میں بھی زندہ رکھی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، مگر ان گلابوں کی مہک نے اس کے اداس دل کو تھوڑا سا سہارا ضرور دیا تھا۔ اس نے پہلی بار شہیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس کے لیے محبت تھی، اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی زندگی کی بربادی میں بھی کوئی ایسا راستہ چھپا ہے جہاں صرف ان دونوں کا ساتھ ہے۔ کمرے میں سرخ گلابوں کی مہک کے درمیان شہیر نے اجوا کے قریب بیٹھ کر اسے انیلا کی ان تمام سازشوں کا کچا چٹھا سنایا جو اس نے پردے کے پیچھے رہ کے رچائی تھیں۔ شہیر نے انتہائی کرب سے کہا، اجوا، میں نے تمہیں اس وقت بہت کچھ کہا،
لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اس انیلا کی چالوں کو بر وقت سمجھ نہیں پایا. وہ مسلسل ہمارے درمیان زہر گھول رہی تھی، چاہے وہ میرے کمرے میں زبردستی آنا ہو یا تم سے جھوٹ بول کے تمہیں میرے خلاف اکسانا. اجوا، جس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسوؤں کی نمی تھی، شہیر کے انکشافات سن کے سکتے میں آ گئی. اسے اپنی معصومیت اور انیلا کی درندگی کا موازنہ کر کے شدید ندامت ہوئی. اس نے شہیر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور روتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے شہیر. میں نے آپ کے جذبات پہ شک کیا، آپ کو کمرے سے نکالا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں. شہیر نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے لبوں سے لگایا اور کہا، ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے. ہم انیلا کی سازشوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئے تھے. اب سے ہمارا رشتہ کسی تیسرے کے کہنے پہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے اعتماد پہ چلے گا. دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ماضی کی تمام کرواہٹوں کو ان گلابوں کے درمیان دفن کر دیا. اگلی صبح ناشتے کی میز پہ ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا. انیلا جو اپنی فتح لیے بیٹھی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہیر اب بیدار ہو چکا ہے. شہیر نے چائے کا گھونٹ بھرا اور آغا جان کی طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدگی سے کہا، آغا جان، کل رات مجھے پھپھو کا فون آیا تھا. وہ کافی پریشان ہے اور کہہ رہی ہیں کہ انیلا کے بغیر ان کا دل نہیں لگ رہا. وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ انیلا کو اب واپس آ جانا چاہیے. انیلا نے یہ سن کے اپنا چائے کا کپ نیچے رکھا. اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا. لیکن شہیر بھائی، میں نے تو ابھی اپنا کورس مکمل نہیں کیا. میں تو یہاں رہ کے کام کرنا چاہتی ہوں. شہیر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آغا جان کی طرف دیکھا. انیلا، ماں کی ممتا کو بھی سمجھنا چاہیے. تمہیں وہاں ہونا چاہیے. ہم خود تمہیں وہاں چھوڑ آئیں گے. آغا جان نے بھی سر ہلایا. شہیر ٹھیک کہہ رہا ہے، بیٹیوں کو ماں کے پاس ہی ہونا چاہیے. انیلا کا چہرہ غصے اور مایوسی سے سرخ ہو گیا، مگر وہ سب کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے. شہیر نے سب گھر والوں کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اجوا کو بھی ساتھ لے کے جائے گا تاکہ ان کی بھی سیر ہو جائے. وہ دونوں گھر سے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے کے آئے، مگر پھر گاڑی بس اسٹینڈ کی طرف موڑ دی کیونکہ وہ اسے خود چھوڑنے نہیں جانا چاہتے تھے. شہیر نے اسے بس میں بٹھایا اور خود واپس گاڑی کی طرف مڑنے لگا تو انیلا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے جلتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں شہیر، اس کا انجام برا ہوگا. شہیر نے بس کی کھڑکی پہ ہاتھ رکھ کے کہا، انجام تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن تم نے میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی. اب تم اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی جینے جا رہے ہیں. جیسے ہی بس روانہ ہوئی، انیلا اپنے کیے پہ پچھتانے کے بجائے مزید حسد کی آگ میں جلنے لگی، جبکہ شہیر نے ایک لمبا سکون کا سانس لیا. انیلا کو رخصت کرنے کے بعد شہیر واپس گاڑی میں آیا جہاں اجوا منتظر تھی. گاڑی کا رخ اب مری کی طرف تھا. پہاڑوں کی جانب سفر شروع ہوتے ہی ماحول بدل گیا. راستے میں بلند و بالا پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کو دیکھ کے اجوا کا چہرہ کھل اٹھا. کیسا لگ رہا ہے مسز شہیر؟ اب کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے، صرف ہم دونوں ہیں. اجوا شرما گئی اور گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی. بہت اچھا لگ رہا ہے، کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو. شہیر نے گاڑی روک کے اسے کافی پلانے کا بہانہ کیا، جہاں دونوں نے ہلکے پھلکے مذاق کیے. انیلا کے جانے سے ان کے درمیان کا وہ بوجھ ختم ہو چکا تھا جو طویل عرصے سے ان کی خوشیوں کو دبائے ہوئے تھا. پہاڑی راستوں پہ گاڑی چلاتے ہوئے شہیر نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما. تم جانتی ہو اجوا، یہ سفر صرف مری تک نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا سفر ہے. اجوا نے سر اس کے کندھے پہ رکھا اور مسکرا دی. ان کا رشتہ اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور محبت سے سرشار ہو چکا تھا. مری کے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ایک پرفضا ہوٹل کی بالکنی میں اجوا کھڑی تھی. باہر دھند کا ایک سفید سمندر تھا جو پہاڑوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب اس کے چہرے سے ٹکراتے تو وہ قدرتی طور پہ شہیر کے مزید قریب ہو جاتی. شہیر پیچھے سے آیا اور بڑی نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. بالکنی کی اس تنہائی میں جہاں صرف بادلوں کی سرگوشیاں تھیں، اجوا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. شہیر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی. دیکھو اجوا، کتنا سکون ہے یہاں. یہاں کوئی سازش نہیں، کوئی حسد نہیں، صرف ہم اور ہماری محبت ہے. اجوا نے اپنی آنکھیں موند لیں. اسے لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے. اس نے شہیر کی باہوں میں خود کو مکمل اور محفوظ محسوس کیا. رات کے وقت کمرے میں آگ جل رہی تھی. شہیر اور اجوا قالین پہ بیٹھے کافی پی رہے تھے. شہیر نے اجوا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور گہرائی سے بولا، اجوا، اب تک جو کچھ بھی ہو چکا وہ ہمارے صبر کا امتحان تھا.
میں تمہارے ساتھ ایسی زندگی بنانا چاہتا ہوں جہاں صرف مسکراہٹیں ہوں۔ اجوا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں مستقبل کے وعدے تھے۔ میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے شہیر۔ شہیر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں آنے والے کل کے بارے میں بات کرتے رہے، وہ خواب، وہ گھر، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ابھی تک ان کی منتظر تھیں۔ ماضی کا ہر زخم اب ایک نشان بن کے رہ گیا تھا جس نے انہیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب کر دیا تھا۔ دوسری طرف اپنے گھر کی 4 دیواری میں انیلا تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کے فون کی اسکرین تھی جس پہ وہ مری کے سیاحتی مقامات کی تصاویر دیکھ رہی تھی جو اس نے سوشل میڈیا پہ شہیر کی پروفائلز سے دیکھی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر ویران گلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو سازشیں کی تھیں ان کا انجام اسے تنہائی کی صورت میں ملا تھا۔ وہ اپنی انا کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شہیر کو پا لے گی یا اسے اجوا سے چھین لے گی، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ مری کے آخری دن، واپسی سے کچھ گھنٹے پہلے، وہ دونوں دوبارہ اسی بالکنی میں کھڑے تھے جہاں سے سورج کی پہلی کرنیں برف پوش پہاڑوں کو سونے کا رنگ دے رہی تھیں۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے اجوا کی طرف دیکھا اور ایک شرارتی سی چمک اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اجوا، کیا اب بھی کبھی ایسا ہوگا کہ تم غلطی سے آغا جان کے کمرے کا سوچ کے میرے کمرے میں آ جاؤ، یا اب تم نے صحیح راستہ سیکھ لیا ہے؟ اجوا نے اپنی نظریں نیچے جھکائیں اور شرما کے ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چمک لیے شہیر کو دیکھا اور پیار بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر، یہ غلطیاں اور یہ سب واقعات ہی تو تھے جنہوں نے انہیں ایک دوسرے سے جوڑا تھا۔ اس کا مسکرانا اس بات کا اقرار تھا کہ اب اسے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی منزل اب ہمیشہ کے لیے شہیر کے دل میں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک نئی زندگی کے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔